اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فراغت پر حکم دیا کہ آپ مسجد حرام کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح طواف اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اعتکاف کرنے والوں کے اعزاز میں دو برگزیدہ پیغمبروں کو حکم فرمایا کہ ان کی خدمت اور ان کے اعزاز و اکرام میں مسجد حرام کو پاک صاف رکھیے۔ اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، آخری 10 دنوں کا اعتکاف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے اور ان کو ترک بھی فرما دیتے تھے، لیکن جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، اور اگر کبھی کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کی ہمیشہ کی پابندی اور اہتمام سے اس کا سنت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر قیام کر کے دنیا کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی حرص کرنا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی بتلائی گئی ہے جیسے کوئی انسان کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایسی حالت کے اندر اس کریم رب سے امید ہے کہ وہ نامراد نہیں لوٹائے گا، بلکہ اس کے فضل سے یقین ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور رضا کا پروانہ دے کر ہی واپس لوٹائے گا۔ اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ رمضان کے اندر شروع ہی سے اعتکاف فرمانا شروع فرمایا ہے۔ آپ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اس کے بعد ترکی خیمے سے سر نکال کر جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی اسی لیے کیا تھا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات مجھے دکھا دی گئی تھی
پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اس رات کی صبح کو، اس رات کے بعد والی صبح کو اپنے آپ کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ تب کی میں نے نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، اور یہ رات 21ویں کی رات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو نیکیاں کرنے والوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو نیکیاں وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا یا نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا، تو ان نیکیوں کا ثواب اس کو بغیر کیے ہی مل جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی اعتکاف بھی کر لیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ تو نفلی اعتکاف کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو سنت اعتکاف کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اخیر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی کفایہ ہے، یعنی ہر بستی اور محلے میں سے کم ایک آدمی کا، اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہوں، کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ایسی مسجد میں جس میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہوں، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے پورے محلے میں سے، پوری بستی میں سے ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی والے ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے چاہیے تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم ایک آدمی ضرور کر لیں تاکہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے۔ جب انسان اعتکاف شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ پھر آزاد نہیں رہتا۔ جب انسان اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بغیر شرعی اور طبعی عذر کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں رہتا۔ شرعی عذر یعنی سونے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو گئی یا پیشاب پاخانے کی حاجت، اور طبی حاجت انسان کو استنجے وغیرہ کی ضرورت ہے، تو ان ضرورتوں سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور مسجد سے مراد مسجد شرعی ہے، یعنی 4 دیواری مسجد نہیں، بلکہ جہاں تک جو حصہ نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا گیا ہے، مسجد سے مراد وہ حصہ ہے۔ اس حصے سے باہر جانا بغیر شرعی عذر کے اور بغیر طبعی تقاضے کے جانا جائز نہیں ہے۔ انسان کو اگر کوئی عذر پیش آ جائے، طبعی تقاضا پیش آ جائے، شرعی تقاضا پیش آ جائے تو مسجد کے حدود سے باہر جا سکتا ہے، اور جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے تو راستے میں چلتے ہوئے سلام کلام بھی کر سکتا ہے، خیر خیریت کی دریافت کر سکتا ہے، اور دنیا کی جائز باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اگر معتکف کا کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا کھانا لانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے خود گھر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد کے احاطے میں استنجے کی جگہ نہ ہو تو وہ استنجا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر
معتکف کا وضو پہلے سے ہے تو وہ نیا وضو کرنے کے لیے یا غسل سنت کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ غسل سنت کرنا چاہتا ہے، مثلا جمعے کے دن کا غسل، یا گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈ کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے، تو جب اس کو استنجے وغیرہ کی ضرورت پیش آئے اور وہ اس کے لیے جائے تو باہر سے باہر غسل کر کے بھی آ جائے۔ مستقلاً غسل کے لیے جانا اس کے لیے جائز نہیں، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی جس میں اعتکاف کر رہا ہے تو جمعے کی نماز کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر کے اندر اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گھر کا کوئی حصہ وہ اپنے لیے متعین کر لے اور وہ حصہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کا کھانا پینا سونا وغیرہ سب اسی جگہ ہوگا اور بغیر کسی شرعی تقاضے کے یا طبعی تقاضے کے وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح عورت گھر کا کاروبار نہیں کر سکتی، البتہ بتلا سکتی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو وہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے لیے کھانا بنا سکتی ہے۔ اگر عورت کو اعتکاف کے درمیان ناپاکی کے ایام شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے، رمضان کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا سورج چھپنے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے۔ مسجد کے اندر معتکف کا پردہ لگانا ہی بہتر ہے، اور اگر پردہ نہ لگائے تب بھی جائز ہے۔ اگر بہت سارے لوگ ہو جائیں اعتکاف کرنے والے اور پردہ لگانے میں پریشانی ہو تو پردہ نہ لگایا جائے۔ تو اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر انسان کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ رمضان اعتکاف کے ساتھ گزاروں، نہ معلوم آئندہ رمضان مجھے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اعتکاف کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو گھر کی عورتیں فارغ ہوں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ وہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور معتکف کے لیے ثواب کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا